اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، انہیں بے گھر بنا دیا گیا، ان کے مال اور دولت کو ضبط کر لیا گیا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور آگے جو سند اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نکالے گئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ گئے، اس کا مقصد اپنی تجارتوں کو فروغ دینا نہیں تھا، اپنے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانا نہیں تھا۔ دنیا میں جب سے یہ انسانوں سے آباد ہوئی ہے، انتقال مکانی کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جاتے رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، کوئی یو پی سے آیا ہے، کوئی بہار سے آیا ہے، اور کوئی ملک کے دوسرے حصوں سے یہاں آیا ہے، کوئی یہاں سے کہیں گیا ہے۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے اور یہ نقل مکانی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم لوگ کس لیے آئے؟ وہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کاروبار کرنے کے مواقع نہیں تھے، زندگی مشکل سے گزر رہی تھی۔ تلاش معاش میں ہم نے یہاں کا رخ کیا، یہاں آئے اور پھر کاروبار شروع کیا، اللہ نے ترقی دی، آج ہم سب خوشحال ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہوتا رہا ہے، لیکن صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اس طرح کا کوئی مقصد ان کا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے آئے۔ اور صحابہ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کا یہی اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے جینا اور اللہ کی رضا کے لیے مرنا، یہی ان کی زندگی کا امتیاز تھا۔ اور اسی بنیاد پر ان کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا اور ملا، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر میرے صحابہ ایک مد جو یا آدھا مد جو، ایک پیمانہ ہوتا تھا جو چلتا تھا، چند سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور تم جو صحابہ کے بعد آئے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تب بھی صحابہ کے خرچ کیے ہوئے اس چند سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 8 میل لمبا ہے، 8 کلومیٹر۔ کتنا؟ 8 کلومیٹر لمبا ہے وہ احد پہاڑ، 2 سے 3 کلومیٹر کے قریب چوڑا ہے، اور اس کی سب سے بلند چوٹی 400 میٹر کی ہے۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے؟ اتنے بڑے پہاڑ کے وزن کے برابر کوئی ایسا شخص جس کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہے اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے، اور اس کے مقابل میں ایک صحابی چند سیر جو خرچ کرے، تب بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا اس چند سیر جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اخلاص میں فرق ہے۔ صحابہ اخلاص کے جس اعلیٰ معیار پر تھے، بعد میں آنے والے اس معیار پر پہنچ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے نزدیک اصل قیمت تو اخلاص ہی کی ہے۔ تو قرآن جگہ جگہ صحابہ کے اخلاص اور ان کے مخلص ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تیسرا وصف بیان کر رہا ہے وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، اور یہ سب کے سب سچے ہیں۔
صادق القول، صادق الفعل اور صادق الایمان ہیں۔ یہ تو مہاجرین کی تعریف کی، آگے انصار کی تعریف اللہ کر رہا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے قرار پکڑا ہے دار میں یعنی مدینہ منورہ میں اور ایمان میں ان مہاجرین کے آنے سے پہلے، یعنی جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے سے ہی وہ اس شہر میں آباد ہیں، اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی یہاں دعوت ایمان پہنچ چکی تھی اور وہ سب دعوت ایمان کو قبول کر چکے ہیں۔ یہ ان کا پہلا وصف ہے، مدینے کے رہنے والے۔ اللہ اللہ، مدینے میں رہنا بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے جس کے برابر کوئی شرف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں کہوں میرے دوستو، موضوع سے ذرا ہٹ جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہنا ضروری ہے، کیونکہ ایک عنوان وہاں ہے عالم اسلام میں علماء دیوبند کا کردار، اس سلسلے کی بھی کوئی بات آ جائے، مدینے کا ذکر آیا ہے تو اس سلسلے کی بھی ایک بات آ جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کے اس وقت جانشین ہیں جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی رحمت اللہ علیہ، مد ظلہ العالی، ان کے فرزند ہیں۔ ان کا پورا خاندان ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا تھا، پورا خاندان۔ شیخ الاسلام بھی وہیں رہتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، اسلامی علوم پڑھاتے تھے۔ 17 سال تک مسجد نبوی میں انہوں نے درس کیا۔ مسجد نبوی میں جو لوگ آج بھی جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سے حلقے لگتے ہیں اور علماء تقریریں کرتے رہتے ہیں، بہت سی کتابوں کا درس بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی میں جو حلقۂ درس لگتے تھے ان میں سب سے بڑا حلقہ شیخ الاسلام کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب یہاں ہندوستان کے اندر جنگ آزادی شروع ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ آزادی علماء نے شروع کی تھی۔ اور کن علماء نے شروع کی تھی؟ علماء دیوبند کے اکابر اور ان کے بڑے، جن کے آج جانشین ہیں یہ علماء دیوبند، انہی بڑوں نے جنگ آزادی شروع کی تھی۔ 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جنگ آزادی شروع کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اور 1803 سے جنگ آزادی شروع ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی جب یہاں مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے 1857 سے بھی آگے بڑھی، اور پھر 1866 میں انہی مجاہدین نے جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکر لی تھی، جن کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمائی تھی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، جس فوج کی قیادت کر رہے تھے، انہی لوگوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس کے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ
دیوبند کے مدرسے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسہ صرف دین کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ استاد محترم نے یہ مدرسہ 1857 کی جنگ آزادی کی تلافی کے لیے قائم کیا ہے۔ 1857 کے بعد جب ایک مرتبہ پھر پورے ملک میں جنگ آزادی کا غلغلہ بلند ہوتا ہے، تاریخ پڑھیے آپ کو نظر آئے گا کہ ہر محاذ پر اسی دیوبند کے مدرسے سے نکلنے والے جیالوں نے مجاہدین آزادی کی قیادت کی ہے۔ اس زمانے میں بھی انگریزوں نے علماء دیوبند کو دہشت گرد کہا تھا، اور انگریزوں کے چاپلوسوں نے علماء دیوبند کے اوپر حکومت کی مخالفت کا الزام لگایا تھا۔ جس طرح آج علماء دیوبند کو اس سلسلے میں مطعون کیا جاتا ہے۔ شیخ الہند نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ریشمی رومال کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی۔ اسی تحریک کے سلسلے میں شیخ الہند حجاز تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت وہاں ترکی حکومت تھی اور حجاز اور پورا وہ خطہ خلیجی ممالک ترکوں کے قبضے میں تھا۔ وہاں ترکوں کی طرف سے گورنر رہتا تھا۔ اس گورنر سے ملاقات کے لیے شیخ الہند حجاز تشریف لے گئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ باہر کی حکومتوں کو اس پر راضی کیا جائے کہ وہ ہندوستان کے اوپر باہر سے حملہ کریں، اور ہندوستان کے تمام لوگ، ہندو اور مسلمان، یہاں کے بسنے والے تمام لوگ اسی وقت انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں تاکہ انگریز حکومت ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن شیخ الہند گرفتار کر لیے گئے اور انہیں گرفتار کر کے مالٹا بھیجا گیا۔ 4.25 سال تک وہ مالٹا میں رہے۔ جب انہیں گرفتار کر کے مالٹا بھیجا جانے لگا تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے کہا میرے استاد بڑے کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہاں تنہائی میں انگریز پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کرے گا، مجھے بھی اجازت مل جائے کہ میں خادم کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ لوگوں نے کہا یہ آسان نہیں ہے۔ کہا اس کا ایک آسان سا راستہ ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو جرم شیخ الہند کا بتایا جا رہا ہے وہی جرم میرا بھی ہے، جو فکر جو سوچ شیخ الہند کی ہے وہی فکر اور وہی سوچ میری بھی ہے۔ کیا تعلق ہوا کرتا تھا استاد اور شاگرد کا؟ شیخ الاسلام نے اعلان کر دیا اور گرفتار کر لیے گئے اور شیخ الہند کے ساتھ مالٹا بھیج دیے گئے۔ 4.25 سال تک وہاں رہے۔ 4.25 سال کے بعد جب واپس آئے تو یہی بمبئی کی بندرگاہ پر شیخ الہند کا استقبال کرنے کے لیے ہندوستان کے چوٹی کے لیڈران تشریف لائے تھے، کیا مسلمان کیا ہندو۔ خود گاندھی جی شیخ الہند کے استقبال کے لیے بمبئی آئے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ شیخ الہند کو ہندوستان پہنچا کر میں واپس ہو جاؤں گا، لیکن یہاں آنے کے بعد شیخ الہند کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ چند ہی مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ شیخ الہند کا چھوڑا ہوا کام ہندوستان میں بکھرا پڑا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ہندوستان میں رہنا ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے مجھے لڑائی لڑنی ہے۔ سوچئے، مدینہ کی سکونت اور مدینہ کی رہائش کتنی عظیم چیز ہے۔ قرآن انصار مدینہ کے فضائل میں یہ بیان کرتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم۔ انصار کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔
کتنی بڑی فضیلت ہے. شیخ الاسلام مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور صرف مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے ہیں. ہر وقت روضہ اقدس ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن وہ ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے. اور پھر شیخ الاسلام کی پوری زندگی جس مجاہدانہ انداز میں اس ہندوستان میں گزری ہے، تاریخ پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو انگلیاں دانتوں کے نیچے دباتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے کس طرح سے. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا ان میں سے چند ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک آزاد ہو جانے کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ اٹھانا مناسب سمجھا. ان میں سر فہرست شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہے. جب اس وقت کا سب سے بڑا اعزاز شیخ الاسلام کو دینے کی کوشش کی گئی تو شیخ الاسلام نے فرمایا ہم نے یہ جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اس کا صلہ ہم اپنے اللہ سے لیں گے. ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی منصب نہیں چاہیے، کوئی اعزاز نہیں چاہیے. وہی اخلاص جو صحابہ کرام کا ترے امتیاز تھا، جس اخلاص کی بنیاد پر قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، اس اخلاص کی جھلک اگر دیکھنی ہو تو علماء دیوبند کے اندر آ کر دیکھو، شیخ الاسلام کی زندگی میں دیکھو، اور وہ علماء جنہوں نے اس ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لیا ان کی زندگی میں اور ان کے کردار میں دیکھو. تذکرہ آ گیا تو میں نے یہ بات کہہ دی، ورنہ میرا تو عنوان یہ ہے کہ میں صحابہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو انصار کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے ان کی یہ فضیلت یہ بیان کی ہے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں. اور یحبون من ہاجر الیہم، بڑی عجیب و غریب صفت، ایسی عجیب و غریب صفت جو صرف انصار مدینہ کے اندر پائی جاتی ہے، دنیا کی کسی قوم اور کسی طبقے میں نہیں پائی جاتی. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس دنیا میں لوگ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہے ہیں، نقل مکانی کرتے رہے ہیں، اور نئے لوگ، باہر کے لوگ جب کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مقامی اور غیر مقامی کا. اصل باشندے اور باہر سے آنے والے، یہ دو طبقے وہاں قائم ہو جاتے ہیں. مذہب ایک ہوتا ہے، مسلک ایک ہوتا ہے، لیکن اندر اور باہر کا فرق موجود رہتا ہے. دیکھ لیجئے، اپنے شہر میں بھی دیکھ لیجئے، اپنے صوبے میں بھی دیکھ لیجئے، ہر جگہ چھوٹے سے گاؤں میں دیکھ لیجئے، اگر اس چھوٹے سے گاؤں میں کوئی ایک خاندان دوسری جگہ سے آگر بس گیا ہے تو موقع بموقع یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ یہ یہاں کے اصل باشندے نہیں ہیں، یہ تو فلاں جگہ کے ہیں، یہاں آ کر کے آباد ہو گئے ہیں، ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں. اس طرح کی کشمکش رہتی ہے. لیکن انصار کے بارے میں قرآن نے کہا یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان سے یہ محبت کرتے، کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں کرتے، بلکہ اپنے مال بھی تقسیم کر کے ان کو دے دیے، اپنے باغات بھی تقسیم کر کے ان کو دے دیے، اپنی زمینیں بھی ان کو تقسیم کر کے دے دی. اور یہی نہیں ہے، کسی موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر کہ مہاجرین زیادہ غریب ہیں، زیادہ امداد کے مستحق ہیں، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ مہاجرین کو کچھ زیادہ دے دیں، جبکہ ان میں دونوں کا برابر حق ہے.
مہاجرین کا اور انصار کا، تو ایسے موقعوں پر بھی انصار کو کوئی اعتراض نہیں، وہ اپنے دلوں میں کسی قسم کا وسوسہ نہیں پاتے۔ ایک واقعہ ہوا، قبیلے بنو نذیر جو یہودیوں کا مدینے میں ایک قبیلہ تھا، اسے جلا وطن کیا گیا، اسے وہاں سے نکال دیا گیا، وہ اپنے باغات اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو اب ضابطے کے مطابق ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد، ان کے باغات اور ان کے مکانات انصار اور مہاجرین تمام صحابہ میں برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا اور یہ فرمایا کہ تمہارے یہ مہاجر بھائی غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، اور تم نے اپنے یہاں انہیں پناہ دے رکھی ہے، اپنے گھروں میں انہیں جگہ دے رکھی ہے، اپنے کھیت انہیں دے رکھے ہیں، اپنے باغات انہیں دے رکھے ہیں۔ ایسا موقع آیا ہے کہ اگر تم چاہو تو بنو نذیر کی چھوڑی ہوئی پوری جائیداد تم سب میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے، اور اگر تم یہ پسند کرو کہ بنو نذیر کی چھوڑی ہوئی پوری جائیداد مہاجرین کو دے دی جائے، اور اس کو لینے کے بعد یہ اپنے لیے مکان بنا لیں، تمہارے مکان چھوڑ کر وہاں منتقل ہو جائیں، تمہارے جو کھیت ان کے پاس ہیں وہ تمہیں لوٹا دیں، تمہاری زمینیں لوٹا دیں، تمہارے باغات لوٹا دیں، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ تو قبیلے خزرج اور قبیلے اوس، یہ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک کے سردار حضرت سعد ابن معاذ تھے اور ایک کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ تھے، دونوں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بنو نذیر نے چھوڑا ہے وہ پورا کا پورا ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیا جائے، اس کے بعد بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھروں میں یہ پہلے سے رہتے آئے ہیں اسی طرح رہیں، جس طرح ہماری زمینیں اور ہمارے باغات ان کے قبضے میں ہیں، وہ ملنے کے بعد بھی ہماری زمینیں اور ہمارے باغات ان کے قبضے میں رہے۔ جب انصار مدینہ کے دو سرداروں نے یہ اعلان کیا تو پورے قبیلے کے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ منظور ہے۔ قرآن ان کے اسی وصف کو بیان کرتا ہے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، یہ اپنے دلوں میں کوئی رنجش نہیں پاتے اس چیز سے جو مہاجرین کو دی گئی ہے، یعنی ان کے دل کینہ سے بھی پاک ہیں، حسد سے بھی پاک ہیں، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ فاقہ مست ہوں، تنگ دست ہوں، پھر بھی یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور دوسروں کو ترجیح دینے کے واقعات سیرت کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں کہ کس طرح یہ لوگ خود بھوکے رہتے تھے، بچوں کو بھوکا رکھتے تھے، گھر والوں کو بھوکا رکھتے تھے، اور آنے والے مہمانوں کا پیٹ بھرتے تھے، خود فاقہ مست ہوتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ صحابہ کی یہ تعریف کی گئی اور آگے کہا گیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہ تو دو طبقے ہو گئے مہاجرین اور انصار کے، اب امت کا ایک طبقہ رہ گیا انصار اور مہاجرین کے بعد کا، یعنی غیر صحابی، جس میں ہم اور آپ سب ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کا ایک طبقہ یہ جو انصار اور مہاجرین میں بٹا ہوا ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں جس میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ مہاجرین کے بارے میں وہ کہا، انصار کے بارے میں یہ کہا، ہمارے اور آپ کے بارے میں اور دنیا کے دوسرے ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جو لوگ ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ،
ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ مت رکھ۔ یعنی بعد میں آنے والوں کا فریضہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب اپنے لیے دعا کریں تو اس دعا میں صحابہ کو بھی شامل کریں، اپنے لیے مغفرت مانگیں تو صحابہ کے لیے بھی مانگیں، اور اس کی کوشش کریں کہ ان کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے کوئی روگ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو اور کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جن دلوں میں صحابہ کا کینہ ہے، صحابہ کی طرف سے حسد ہے، صحابہ کی طرف سے بیماری ہے، وہ دل ایمان والا دل ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کھل کر ارشاد فرمایا، اور آپ کا وہ ارشاد ہر جمعہ کو خطبے میں خطبہ دینے والا ضرور پڑھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ زبان عربی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ الفاظ آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم ان کو اپنی طعن و تنقید کا نشانہ مت بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے عداوت کی، دشمنی کی، اس کی عداوت میرے صحابہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو اس کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ میری دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے صحابہ کی وہ مقدس جماعت کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس روئے زمین پر اتنی مقدس اور مبارک جماعت نہ